تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے مجھے ہپنوٹائز کرنے کی کوشش کی ہوتی اور وہ ناکام ہو جاتا تو میں ایک ذہنی مریض بن چکا ہوتا۔ ہاں، اسی لیے یہ قدیم ہپناٹک مہارت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ تقریباً 50 یا 60 سال پہلے ایک شخص نے ایک ارب پتی کو ہپنوٹائز کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ارب پتی ذہنی معذور ہو گیا اور اس کے خاندان نے اس ماہر نفسیات کو پکڑ کر موقع پر ہی گولی مار دی۔ پروفیسر لنکن نے مزید کہا، اس کے علاوہ اگر تمہیں احساس ہو جائے کہ تم ہپنوٹائز ہو چکے ہو تو اپنی یادداشت واپس لانے یا خود کو علاج کرنے کی کوشش مت کرنا۔ دماغ کی ساخت بہت پیچیدہ ہے۔ تمہاری صحت یابی کا امکان صرف 0.01% ہے۔ اگر یہ ناکام ہوا تو تم نہ صرف معمول پر واپس نہیں آ سکو گے بلکہ ہمیشہ کے لیے ایک ذہنی مریض بن جاؤ گے۔ شہزام ایک طویل وقت تک سکتے میں رہا۔ وہ اپنی یادداشت واپس پانا چاہتا تھا۔ یہ بہت شیطانی ہے۔ شہزام کے گھٹنے پر رکھے ہاتھ کانپنے لگے۔ ہاں، یہ واقعی بہت شیطانی ہے۔ پروفیسر لنکن نے سر ہلایا، پھر پیچیدگی سے شہزام کی طرف دیکھا۔ اگر تمہیں کسی پر شک ہے تو اس سے دور رہو۔ میں سچے دل سے امید کرتا ہوں کہ تم ہپنوٹائز نہیں ہوئے ہو۔ شاید یہ سب تمہارے وہمات ہوں۔ شکریہ۔ شہزام کھڑا ہوا اور جھک کر احتراماً سلام کیا۔ پروفیسر لنکن کے دفتر سے نکلنے کے بعد شہزام نے گاڑی نہیں چلائی۔ وہ بس یونیورسٹی کیمپس میں خاموشی سے چلتا رہا۔ اس کی لمبی ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ اس کا دماغ خالی ہو چکا تھا۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ سب اس کے خیالات کی پیداوار ہو۔ کیا میرا نے واقعی سے ہپنوٹائز کیا تھا، جانتے ہوئے کہ وہ کسی بھی وقت ذہنی معذور بن سکتا تھا؟ یہ ناممکن تھا۔ میرا اتنی ظالم کیسے ہو سکتی تھی؟ لیکن اگر یہ سچ تھا، جب شہزام نے ان 3 سالوں میں میرا کی نرم مزاجی، رحم دلی اور وسیع القلبی کے بارے میں سوچا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہیں، اسے حقیقت معلوم کرنی ہی ہوگی، چاہے وہ اپنی یادداشت واپس نہ لا سکے۔ کم از کم اسے یہ تو معلوم کرنا تھا کہ اس کی یادوں میں گڑبڑ کہاں ہوئی۔ چنانچہ اس نے فوراً میلبورن کی فلائٹ بک کر لی۔ اس نے کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ اگر میرا، جس پر وہ 10 سال سے زیادہ عرصے سے اندھا اعتماد کر رہا تھا، اس کے لیے مشکوک ہو چکی تھی، تو باقی لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا تھا؟ جیسے ہی جہاز میلبورن ایئرپورٹ پر اترا، ایلینا نے شہزام کو کال کی۔ آج تم کمپنی کس وقت آ رہے ہو؟ میں میلبورن میں ہوں۔ کیا؟ ایلینا غصے سے بھڑک اٹھی۔ میں نے کل ہی تم سے کہا تھا کہ آج کارسن کارپوریشن کی ڈائریکٹر سے ملو۔ اب کینبرا میں ہر کوئی کارسن کارپوریشن کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، اور تم بنا کچھ بتائے میلبورن چلے گئے۔ آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ مجھے ایک ضروری کام ہے، شہزام نے دھیمے لہجے میں کہا۔ یہ کام آخر کتنا ضروری ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سوری کارپوریشن سے بھی زیادہ اہم ہے؟ ایلینا کی ناراضگی اور بڑھ گئی۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے، شہزام نے دوبارہ دہرایا۔ ایلینا کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ جو بھی ہو، جیسے ہی تمہارا کام مکمل ہو فوراً واپس آ جاؤ۔ تمہیں یاد ہے نا، جب پچھلی بار تم نے مجھ سے سوری کارپوریشن سنبھالنے کو کہا تھا، تب میں دن رات کام میں جٹی رہی تھی۔ کہ تم چاہتے ہو کہ میں زیادہ کام کر کے مر جاؤں؟ ٹھیک ہے،
شہزام نے فون بند کر دیا۔ ایئرپورٹ سے نکل کر وہ سیدھا جیننگز سلائسسٹرز کے دفتر چلا گیا۔ فرنٹ ڈیسک کے ریسپشنسٹ کو پہلے لگا کہ وہ کوئی قانونی مشورہ لینے آیا ہے، لیکن جب اس نے بتایا کہ وہ شیش سے ملنا چاہتا ہے تو وہ فوراً اسے شیش کے دفتر لے گئی۔ آج رات بولنگ کھیلنے چلتے ہیں۔ شیش جو لیدر صوفے پر بیٹھا تھا اچانک دروازے پر ایک لمبا سایہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ فوراً سیدھا ہو گیا اور جلدی سے کال ختم کر دی۔ اوئے شہزام، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شیش نے اسے سر تا پاؤں دیکھا۔ شہزام نے نیلی جینز اور سیاہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ زخموں سے بڑا ہوا تھا۔ وہ بالکل بے جان نوجوان لگ رہا تھا۔ شیش کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یار تمہاری تبدیلی تو بہت بری ہے، شہزام نے سیدھا مدعا بیان کیا۔ جب میں میلبورن میں ولا میں رہتا تھا تم نے مجھے ایک ہاؤس کیپر دی تھی، لنڈا۔ کیا تم اسے رابطہ کر سکتے ہو؟ مجھے اس سے کچھ پوچھنا ہے۔ تم اسے ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ کافی وقت گزر چکا ہے، 1 منٹ انتظار کرو۔ شیش نے ہاؤس کیپنگ ایجنسی کو فون کیا اور کچھ دیر جانچنے کے بعد آنٹی لنڈا کا پتہ لگا لیا۔ آنٹی لنڈا اس وقت اسی ولا میں نینی کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ شیش نے اسے ایک ایڈریس دیا۔ میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ ضرورت نہیں، شہزام نے ایڈریس لے لیا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، تمہارا یہ رویہ مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ شیش نے گاڑی کی چابیاں اس کی طرف اچھالیں۔ تمہیں گاڑی لے جا سکتے ہو، بعد میں ساتھ کھانا کھائیں گے۔ یہ تو نایاب بات ہے، شہزام نے اس پر نظر ڈالی۔ تم اب ہم تینوں سے زیادہ رابطہ نہیں رکھتے۔ کتنی بار تم کینبرا گئے ہو اور ہمیں کھانے پر نہیں بلایا۔ لگتا ہے کہ تم میلبورن میں اکیلی کافی آرام دہ ہو۔ کسی وجہ سے وہ اچانک شیش سے حسد محسوس کرنے لگا۔ اگرچہ میلبورن چھوٹا تھا لیکن شیش یہاں کا ایک طرح سے بادشاہ تھا۔ زندگی یہاں کینبرا کی طرح تکلیف دہ نہیں تھی۔ شیش شرمندہ ہو کر مسکرایا۔ میں تم لوگوں سے جان بوجھ کر دور نہیں ہوا، لیکن تم تینوں ہمیشہ سنڈی اور میرا کو ساتھ لے آتے تھے۔ مجھے وہ بالکل پسند نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ چھوڑو، کوئی فائدہ نہیں، کہو، شہزام نے سختی سے حکم دیا۔ اگرچہ وہ اس وقت عام کپڑوں میں ملبوس تھا لیکن اس کی آنکھوں میں وہی کرشمہ تھا۔ شیش، ہماری دوستی 10 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ کچھ باتیں واضح کہہ دینا بہتر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بس محسوس کرتا تھا کہ تم ان کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہو۔ میں میرا کو زیادہ نہیں جانتا، شاید اسی لیے میں یہ نہیں دیکھ سکا کہ تم نے اسے کیسے ان کی جگہ دی جسے تم ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھتے تھے، اور میں یہ بھی نہیں سمجھ سکا کہ تنویر سنڈی کے ساتھ کیوں رہا۔ وہ اچھی عورت نہیں ہے، اور زارون، اس کی نظریں ہمیشہ میرا پر جمی رہتی تھیں۔ وہ جو کہتی وہ مان لیتا، جیسے محبت میں پاگل ہو گیا ہو۔ خیر، وہ اس کی مرضی تھی، لیکن میں تم لوگوں کے ساتھ ان دونوں کو ہر ملاقات میں دیکھ کر بے چین ہو جاتا تھا، اس لیے میں تم سے کم ملا۔ شیش نے ایمانداری سے کہا۔ مجھے تم لوگوں سے بات کرنا اکثر مشکل لگتا تھا، خاص طور پر پچھلے کچھ سالوں میں۔ شہزام خاموش ہو گیا۔ حقیقت میں بھی وہ بھی جانتا تھا کہ شیش میرا اور سنڈی پسند نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ صبرین سے سخت نفرت کرتا تھا، اس لیے اس نے نظر انداز کر دیا۔
اچھے دوستوں میں دوری آنا عام بات ہے۔ کیا میں پہلے سپرین سے بہت محبت کرتا تھا؟ اس نے اچانک لاپرواہی سے پوچھا۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ تم اسے بہت پسند کرتے ہو، اسی لیے میں نہیں سمجھ سکا کہ تم نے بعد میں وہ سب کیوں کیا۔ شاید وہ تمہارے لیے بس ایک مشغلہ تھی جب میرا نہیں تھی۔ شیش کے ہونٹ سکڑ گئے۔ ایسا ہے تو بتاؤ، تمہیں کس چیز نے یہ غلط فہمی دی کہ میں اسے پسند کرتا تھا؟ شہزام نے بے تاثیر چہرے کے ساتھ پوچھا۔ شیش نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ اگر تم اسے پسند نہیں کرتے تھے تو تم نے اسے کوئی نیکلس کیوں دیا؟ وہ ہیرے کا ہار کروڑوں کا تھا۔ اگر تمہیں اس سے محبت نہیں تھی تو جب تمہیں پتہ چلا کہ اسے یزدانی کی پرانی رہائش گاہ میں قید کر دیا گیا ہے تو تم راتوں رات جا کر اسے بچانے کیوں گئے؟ اور جب تعمیراتی عمارت سے پتھر گرا تو تم نے اسے بچانے کے لیے اپنی پیٹھ پر چوٹ کھائی، تمہاری جان تک خطرے میں پڑ گئی تھی۔ پھر وہ وقت جب تم نے اس کے ساتھ ہاٹ پاٹ کھایا، تمہارے معدے کی حالت جانتے ہوئے بھی، اس کے بعد تمہیں جو تکلیف ہوئی تھی وہ ناقابل برداشت تھی۔ یہ سب کہنے کے بعد شیش اچانک رکا۔ چھوڑو، چاہے تم نے اسے جتنا بھی پسند کیا ہو، وہ میرا سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ کس نے کہا کہ وہ زیادہ نہیں ہو سکتا؟ شہزام اچانک مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک ناقابل بیاں اداسی تھی۔ اوہ! شیش کچھ الجھ گیا۔ میں بعد میں تمہیں بلاؤں گا ڈرنک کے لیے۔ شہزام نے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور پلٹ کر چل دیا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھا تو اسے احساس ہوا کہ اس کی آنکھیں ذرا سے سرخ ہو چکی تھیں۔ اسے وہ سب یاد نہیں تھا جو شیش نے کہا، لیکن وہ جانتا تھا کہ چونکہ شیش نے اس کے سوال کا اتنی جلدی جواب دیا تو وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب واقعی کبھی سپرین اور اس کے درمیان ہو چکا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ کوئی ایک یا دو چیزیں بھول جائے، لیکن یہ واقعی عجیب تھا کہ شہزام نے وہ تمام ثبوت بھلا دیے تھے جو اس کے سپرین کے لیے جس بات کو ثابت کرتے تھے۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے کبھی اسے بچانے کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال دی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ ہاٹ پاٹ کھانے گیا تھا اور پھر معدے کی تکلیف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ کبھی ہاٹ پاٹ نہیں کھاتا تھا۔ سپرین اس کے لیے کتنی خاص تھی، وہ جلد از جلد جاننا چاہتا تھا، لیکن اچانک خوف محسوس کرنے لگا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں واقعی وہ اور سپرین ایک دوسرے سے گہری محبت کرتے تھے، لیکن چونکہ اس کی یادداشت میں چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی، اس لیے بعد میں اس نے اسے چھوڑ دیا اور ان کے بچوں کو تکلیف دی۔ وہ خوفزدہ تھا کہ اس نے سپرین کو اپنی سوچ سے کہیں زیادہ تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ کار میں آدھے ایک گھنٹے تک بیٹھا رہا، پھر آخرکار آنٹی لنڈا سے ملنے کے لیے روانہ ہوا۔ آنٹی لنڈا نے جیسے ہی اس کا فون اٹھایا، وہ جلدی سے ایک پرانا کتابچہ ہاتھ میں لیے باہر نکل آئیں۔ جیسے ہی انہوں نے شہزام کو دیکھا، وہ ہچکچاتے ہوئے بولیں، بڑے صاحب شہزام۔ آنٹی لنڈا، آپ اب بھی مجھے یاد رکھتی ہیں؟ شہزام نے آنٹی لنڈا کو دیکھا اور پایا کہ اسے ان کی یاد اب بھی تھی۔ بالکل یاد ہے، میں کئی سالوں سے نہیں رہی ہوں، لیکن محترمہ سپرین اور آپ نے مجھ پر سب سے گہرا تاثر چھوڑا۔ وہ اچانک لمحہ پل کے لیے شرمندہ ہو کر رک گئی، پھر بولی، کیا میں نے آپ کو ناراض کر دیا کیونکہ میں نے آپ کی سابقہ بیوی کا ذکر کر دیا؟ نہیں۔ شہزام کو اپنے دل میں اٹھنے والے درد کو
نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ آنٹی لنڈا فکر مند ہو کر بولی، آپ اچانک مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ چند سال پہلے مجھے ایک بیماری لاحق ہوئی تھی اور میں اپنی میلبورن میں گزری ہوئی زندگی کی کئی یادیں کھو چکا ہوں، اس لیے میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا تھا۔ شہزام نے بہانہ بنایا اور کہا، کیا آپ مجھے صبرین اور میرے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں؟ آنٹی لنڈا نے یہ سن کر حیرت زدہ اور ہمدرد نظر آئیں۔ اچھا، اصل میں مجھے محترمہ صبرین اور آپ کے درمیان زیادہ تفصیلات معلوم نہیں، میں تو بس ایک نینی تھی، اس لیے وہی بتا سکتی ہوں جو عام طور پر دیکھا۔ ویسے آپ دونوں ایک ضدی جوڑے کی طرح تھے، جب آپ کا تعلق اچھا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، لیکن جب برا ہوتا تو آپ دونوں اکثر جھگڑتے اور ایک دوسرے سے بات چیت بند کر دیتے۔ کیا مطلب؟ شہزام کی آنکھوں میں بے چینی ابھری اور اس نے بمشکل اپنا حلق تر کیا۔ جب آپ دونوں کے درمیان سب اچھا ہوتا تو محترمہ صبرین ہر روز آپ کے لیے ناشتہ بناتی تھی۔ کبھی کبھار جب وہ جلدی فارغ ہو جاتی تو آپ کے لیے رات کا کھانا بھی تیار کرتی۔ میرا کھانا برا نہیں تھا، لیکن آپ کو صرف محترمہ صبرین کے ہاتھ کا کھانا پسند تھا۔ جب حالات خراب ہوتے تو آپ دونوں جھگڑتے اور آپ کئی دنوں کے لیے غائب ہو جاتے، لیکن جب واپس آتے تو دوبارہ صلح ہو جاتی اور آپ دونوں بہت میٹھے ہو جاتے۔ آنٹی لنڈا نے افسوس سے آہ بھری، آپ دونوں ایک اچھا جوڑا تھے، لیکن شاید اس وقت آپ دونوں بہت کم عمر تھے، اسی لیے غلط فہمیاں زیادہ ہو جاتی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک رات آپ دونوں کی بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی۔ میں نیچے تھی اور اوپر جانے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن اگلے دن محترمہ صبرین گھر چھوڑ گئیں۔ وہ بہت اداس تھی۔ اوہ ہاں، آنٹی لنڈا نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا کتاب آگے بڑھایا۔ یہ وہ نسخہ کتاب ہے جو محترمہ صبرین نے جانے کے دن مجھے دی تھی۔ یہ انہوں نے خود لکھی تھی۔ اس میں وہ سارے گھریلو کھانے درج ہیں جو آپ کو پسند تھے۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ کا معدہ کمزور ہے اور انہیں ڈر تھا کہ ان کے بعد آپ کھانے میں نخرے کریں گے، اس لیے انہوں نے مجھے ایک کتاب دی تاکہ میں اس کے مطابق کھانا بنا سکوں۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتے ہوئے شہزام نے نسخہ کھولا اور صفحات پلٹنے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ تحریر کافی پرانی ہے اور اگرچہ کتابچہ اب سیدھا ہو چکا تھا، پھر بھی وہ اس کی لکھائی پہچان سکتا تھا۔ جب وہ دونوں ایک ساتھ رہتے تھے تو اس نے اس کی لکھائی دیکھی تھی۔ یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ وہ کبھی اس کے معدے کا اتنا خیال رکھتی تھی۔ یہ جان کر دکھ ہوا کہ وہ اس کا اتنا خیال رکھتی تھی۔ آنٹی لنڈا نے کہا، محترمہ صبرین واقعی ایک اچھی خاتون تھی۔ میں دہائیوں سے نینی ہوں، لیکن ان جیسی نرم مزاج اور اچھے اخلاق والی لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ وہ مجھے نینی نہیں سمجھتی تھی۔ کبھی کبھار جب میں کام میں مصروف ہوتی تو وہ مجھے آرام کرنے کا کہتی۔ میں ان کے ساتھ کھل کر بات کر سکتی تھی اور وہ برا نہیں مناتی تھی۔ جب وہ اس ولا میں نہیں رہتی تھی تو آپ کبھی گھر آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ صبح نکل جاتے اور سونے کے وقت واپس آتے، لیکن جب وہ یہاں آئیں تو آپ ہر روز ان کے ساتھ دفتر جاتے اور وقت پر گھر لوٹتے، بس اس لیے کہ ان کا انتظار کر سکے۔ جب وہ کام میں مصروف ہوتی تو آپ شکایات کرتے کہ وہ کام کو آپ سے زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ شہزام الجھن میں پڑ گیا۔ اس نے ایسا کیا تھا؟ وہ واقعی وقت پر گھر واپس آتا تھا، صرف اس کے لیے؟ آنٹی لنڈا، کیا آپ سچ بول رہی ہیں؟ میں اس بارے میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ اب
تو میں آپ کے لیے کام بھی نہیں کرتی۔ آنٹی لنڈا نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ تو کیا ہم ایک دوسرے کے قریب تھے؟ شہزام نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اپنی یادداشت میں اسے یاد تھا کہ 5 سال پہلے جب صبرین اس کے قریب آتی یا اسے چھوتی تو اسے سخت ناگواری محسوس ہوتی تھی۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ صبرین نے اس کے نشے میں ہونے کا فائدہ اٹھا کر حاملہ ہونے کی کوشش کی تھی۔ آنٹی لنڈا شرما گئیں۔ اوہ بالکل، جب بھی محترمہ صبرین آپ کو چومتی تھی آپ کافی خوش ہوتے تھے۔ ایک بار جب آپ زخمی ہوئے تھے تو آپ نے ان سے جھوٹ بولا کہ اگر وہ آپ کو چومیں گی تو درد ختم ہو جائے گا، اور محترمہ صبرین نے واقعی اس بات پر یقین کر لیا تھا۔ اس وقت میرا بھی چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا۔ شکریہ۔ آنٹی لنڈا کی بات سن کر شہزام نے دل ہی دل میں ان کا احسان مانا اور انہیں جانے دیا۔ اسے آنٹی لنڈا کی بتائی ہوئی کوئی بھی بات یاد نہیں تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ سب سچ ہوگا، جیسے شیز کی باتیں سچ تھیں۔ لیکن اس نے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ 5 سال پہلے وہ کسی صبرین یزدانی نامی عورت سے محبت کرتا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف اس کی غلطیاں اور برائیاں رہ گئی تھیں۔ اب سمجھ آ رہا تھا کہ 4 سال بعد جب صبرین واپس آئی تو وہ آسانی سے وہ کھانے بنا سکتی تھی جو اسے پسند تھے۔ وہ اس کی پسند ناپسند کو اتنی اچھی طرح کیسے جانتی تھی؟ یہ سب اس لیے تھا کہ وہ دونوں محبت میں تھے، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ بھول جانا ہی کافی نہیں تھا، اس نے میرا کے ساتھ تعلق جوڑا اور صبرین کے ساتھ زیادتی کی، یہاں تک کہ اسے مجبور کیا کہ وہ عوام کے سامنے اعلان کرے کہ ان کی شادی محض ایک معاہدہ تھی۔ اس نے کاشان شیرازی کی بار بار حمایت کی، صبرین کو قید میں ڈالا، اسے دھکا دیا اور اس کے 2 بچوں کو مار ڈالا۔ اس نے اس کے سب سے عزیز دوست کو تکلیف دی اور عظیم کی بیماری کو ہتھیار بنا کر اسے بلیک میل کیا۔ صبرین نے بڑی مشکلوں کے بعد اپنی زندگی دوبارہ سنواری تھی، لیکن اس نے میرا کے لیے شہریز کی انگلی کٹوا دی اور تقریباً صبرین کو ایک قید خانے میں بند کر دیا۔ اگر صبرین ہوشیار نہ ہوتی اور اپنے خلاف لگے الزامات کو جھوٹا ثابت نہ کر پاتی تو آج بھی وہ اسے ایک بری عورت سمجھتا رہتا۔ اب وہ صبرین کی محبت کے لائق نہیں تھا۔ اس نے اسے اتنا تکلیف دی یہاں تک کہ اسے اغوا کر کے جزیرے پر لے گیا۔ شہزام مزید اپنے آنسو نہیں روک سکا۔ اپنی پوری زندگی میں پہلی بار وہ دل سے رو رہا تھا۔ بار بار اس نے اس عورت کو رون ڈالا جس سے وہ محبت کرتا تھا، اور اس عورت کا خیال رکھا جس نے اس کی دنیا برباد کرتی تھی، یہاں تک کہ اس نے میرا کو علیحدگی کے بدلے 100 ارب دے دیے۔ وہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ وہ بہت عقل مند ہے، لیکن آج احساس ہوا کہ وہ سب سے بڑا بے وقوف تھا۔ اسے استعمال کیا گیا تھا، جیسے کوئی بانسری بجانے والا کسی دھن پر قابو پاتا ہے۔ میرا شیرازی، وہ اس نام کو چباتا رہا جیسے وہ اس کی ہڈیوں کو چبانے اور اس کا گوشت نوچنے کی خواہش رکھتا ہو۔ رات ایک کلب ہاؤس کے کمرے میں شیز نے پہلے سے ہی ڈرنک کا آرڈر دے دیا تھا اور شہزام ٹھیک 9 بجے وہاں پہنچا۔ اس کا چہرہ سرد تھا اور وہ پریشان حال لگ رہا تھا۔ ارے تم اپنے ساتھ کیا کر لیا؟ شیز نے اسے اس حال میں دیکھا تو برا محسوس کیا۔ یہ تو بس ایک ناکامی ہے تمہاری صلاحیوں کے ساتھ، چاہے وہ قانون ہو یا مالیات،
تمہارے لیے میلبورن واپس آ کر بڑا آدمی بننا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بات یہ نہیں ہے۔ شہزام نے کولڈ ڈرنک کی بوتل کھولی اور ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر لال ہو گئیں۔ شیش چونک گیا۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ شہزام کو 10 سال سے زیادہ عرصے سے جانتا تھا، لیکن یہ پہلا موقع تھا جب اس نے شہزام کو روتے دیکھا تھا۔ ایسا لگا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ تم نہیں سمجھو گے، میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو چکا ہوں۔ شہزام نے اوپر دیکھا اور تلخی سے کہا، شیز، کیا تم مجھے میری اور سپرین کی کہانی بتا سکتے ہو؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے ملے، ایک دوسرے کے قریب آئے اور محبت میں گرفتار ہو گئے۔ ضرور، 3 سال پہلے جب تم میلبورن آئے تھے۔ شیز تھوڑا حیران تھا کہ اچانک شہزام کو سپرین کی کہانی سننے کی خواہش کیوں ہوئی، لیکن اس نے پھر بھی بولنا شروع کر دیا۔ وہ بولتا رہا یہاں تک کہ شہزام نشے میں دھت ہو کر سو گیا۔ شیز سے رہا نہ گیا اور اس نے زارون کو کال کر دی۔ تم لوگ بھائی کہلاتے ہو، شہزام پر اتنی بڑی مصیبت آ گئی اور تم لوگوں نے اسے تنہا چھوڑ دیا۔ وہ یہاں میلبورن میں اپنی تکلیف کو شراب میں ڈبونے کی کوشش کر رہا ہے۔ شہزام میلبورن میں ہے؟ زارون کو جھٹکا لگا۔ صبح ہی سے معلوم ہوا تھا کہ کاشان نے کیلاش اور سائمن کو اکسایا تھا کہ وہ شہزام کو پٹوائے۔ وہ اس وقت کینبرا میں کاشان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ہاں، شیز نے افسوس سے کہا، زارون، میں جانتا ہوں کہ تم اور شہزام میرا کی وجہ سے لڑ پڑے تھے، لیکن تم دونوں کو ایک دوسرے کو 10 سال سے زیادہ عرصے سے جانتے ہو، ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے رہے ہو۔ کیا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا جب شہزام نے تمہاری مدد کی ہو؟ شیز، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ ہاں، میں سمجھتا تھا کہ شہزام سنگ دل ہو گیا ہے، لیکن اس پر اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ میں اچھے وقتوں کا دوست نہیں ہوں کہ مشکل وقت میں اسے چھوڑ دوں۔ یہ سن کر اچھا لگا۔ کینبرا میں زارون نے فون بند کیا تو اس کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ زیادہ تر کاشان پر غصہ تھا۔ ابھی اس نے کاشان کے ساتھ اس کے پچھلے جرم کا حساب بھی نہیں چکایا تھا اور وہ دوبارہ شہزام کو تکلیف پہنچا گیا تھا۔ اب کاشان اس کی بات بھی نہیں مانتا تھا اور اس کے پاس کوئی طاقتور آدمی بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکے۔ مجبوراً اس نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا اور سیدھا میرا کے پاس چلا گیا۔ جب وہ ساحل ویلا پہنچا اور صحن میں کھڑی نئی اسپورٹس کار دیکھی تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ زارون، تم اتنی رات کو یہاں کیوں آئے ہو؟ میرا نازک ریشمی لباس میں باہر آئی۔ وہ اس وقت زارون کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کاشان کی وجہ سے آیا ہے۔ اسے واقعی حیرت تھی کہ کاشان ہمیشہ کیسے بے وقوفوں کی طرح ہر کام بگاڑ دیتا تھا۔ میرا، میں یہاں صرف کاشان کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہاں چھپا ہوا ہے، چاہے وہ کتنا ہی حسین لگ رہی ہو۔ زارون کے چہرے پر نرمی کے آثار تک نہ تھے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ شہزام کو بری طرح پیٹا گیا؟ شہزام کو مارا گیا؟ میرا حیران ہوئی اور اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تکلیف کا اظہار ہوا۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا۔ میں تو پچھلے کچھ دنوں سے اسپتال میں کام کر رہی ہوں۔ زارون غصے سے بولا۔ کاشان نے شہزام کو پٹوا ہوا دیکھا اور سائمن کو اس کے بارے میں بتایا۔ تمہیں پتہ ہے کہ سائمن کو شہزام سے کتنی نفرت ہے۔ اس نے فوراً اپنے آدمیوں کو بلا کر
شہزام کی پٹائی کروا دی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تمہارا بھائی ایسا کیوں کرتا ہے۔ شہزام نے اس کی کتنی بار مدد کی۔ اگر شہزام نہ ہوتا تو وہ کب کا جیل میں سڑ رہا ہوتا۔ آخر وہ سوچتا کیا ہے؟ مجھے افسوس ہے، میرا شرمندہ اور بے بس نظر آئی تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا۔ اس کے بعد میں کاشان سے اتنی ناراض تھی کہ میں نے اس سے رابطہ ہی ختم کر دیا۔ اس نے مجھے کئی بار کال کی لیکن میں نے نہیں اٹھائی۔ زارون، میں اس سے تم سے زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ سوری مت کرو، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بس کاشان جیسے لوگوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ زارون نے دانت پیستے ہوئے کہا، میرا، کیا تم اس سے رابطہ کر سکتی ہو؟ ہاں، میں اسے ایک سبق سکھانا چاہتا ہوں، کیا تم میری مدد کرو گی؟ ایسا مت کرو، اسے واقعی سبق سکھانے کی ضرورت ہے۔ میں اسے کال کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ وہ کہاں ہے، لیکن پتہ نہیں وہ فون اٹھائے گا یا نہیں۔ میرا نے کاشان کا نمبر نکال کر ڈائل کیا، لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ وہ دانت پیس کر بولی، وہ تو میری کالز بھی نہیں اٹھا رہا۔ اوہ ہاں، شہزام کیسا ہے؟ آخر ہم ایک دوسرے کو 10 سال سے زیادہ عرصے سے جانتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ میں اس کی فکر نہ کروں۔